السلام علیکم اور پیارے بہن بھائی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کی ذات سے سب اچھے ہوں گے انشاء اللہ تعالی۔ اور مسلمان بہن بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب نماز کی پابندی کیا کریں۔ ہر پریشانی کا حل نماز میں ہے۔ آپ کتنا بھی، اور میں نہیں کہتی کہ آپ پریشان ہو تبھی نماز پڑھیں، اللہ نہ کرے، لیکن اللہ کی فرما برداری جو ہے، اس کا حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اگر آپ خوشحال ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو بھی نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم پر آج کوئی پریشانی آئی ہے تو تبھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ایسا ہوتے ہیں نا کہ جو نہیں بھی پڑھتے تو وہ ان کو ایک لگن حاصل ہوتی ہے، اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پاک ان کی پھیر بھی دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز کو اچھے سے سرور کے ساتھ ادا کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور جو لوگ پریشان ہیں وہ بھی نماز کی طرف رجوع ہو جائیں، پابندی کریں۔ نماز ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ہر عمل کا، ہر دعا کا سب سے پہلے جو علاج ہے وہ ہے نماز۔ جیسے کہ آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں کسی کام کے لیے یا کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو پابندی کرنی ہے نماز کی۔ جیسے ایسا ہوتا ہے کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں لگا، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے ماں باپ دعا پڑھ رہے ہیں، یا وہ لڑکی دعا پڑھ رہی ہے۔ کسی کا کام نہیں ہے، وہ دعا پڑھ رہے ہیں، کام کے لیے کوئی دعا کسی نے بتا دی وہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، وہ بیماری کی دعا پڑھ رہی ہیں۔ جیسے بہت ساری باتیں ہیں جیسے، اور ہر انسان کوشش کرتے ہیں اپنے لیے کہیں نہ کہیں، جیسے کہ مولانا کیا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو، تو لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن اس سے پہلے نماز کی پابندی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، یہ ہر مشکل کا حل نماز میں ہے۔ کچھ حدیثیں میں سناتی ہوں آپ کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی میں لوگوں کی ناراضگی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نا دیکھیے، یہ حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ لوگوں کی خوشنودی سے چاہتا ہے اور اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارا عمل جو ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ چلیے اور سناتی ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحیح معنوں میں وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوس کو تنگ نہ کرو۔ پڑوس کو تنگ کرنا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ماں کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے، اور باپ سے، والدین سے بھی ناحق مطالبات کرنا وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث اور سناتی ہوں میں۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔
اور جو کسی کو دھوکہ دے گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہ ہوگا. اور چلیے میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں. آپ پلیز اگر کوئی پریشان ہے، کسی بھی صورت میں وہ پریشان ہے، کسی بھی جیسے کسی کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی ہے بٹ، تو وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا اللہ کے حکم سے. لیکن سب سے پہلے عقیدہ اور لگن سے. آپ کچھ بھی پڑھیں، ایک لگن ہونی بہت ضروری ہے. تو آپ کو میں یہ بتاتی ہوں، جو کوئی کام کے لیے، جیسے جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ پریشان ہے، جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ پریشان ہے، ہزاروں پریشانی ہیں لوگوں کے پاس. تو آپ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے. اور آپ دن میں کسی بھی وقت، جیسے نماز میں آپ پڑھنا چاہیں نماز میں پڑھ لیجئے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 21 مرتبہ علم نشرہ کی صورت قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ہے. آپ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ یہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، رو رو کر دعا کریں. دیکھیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی.